اس لیے قرآن حکیم کہنا یہ اور بات ہے، اور اس حکیم سے علاج کرواؤ، اس حکیم کو پڑھو، اس قرآن کی تلاوت کرو، اس قرآن کو بکثرت یاد کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جو قرآن والا ہو جاتا ہے نا، ایک حدیث میں آخری بیان کرتا ہوں، میرے کریم آقا یہ ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جب قرآن کا حافظ وہ جو باعمل ہو، ریلو کٹا نہ ہوئے، ریلو کٹا قرآن پڑھے تو پلا چھڑے تے جناب نہ کوئی شریعت دا پتہ نہ حلال حرام دا پتہ، وہ جناب وہ حافظ قرآن کی کوئی فضیلت نہیں۔ فرمایا جو قرآن کا حافظ ہو، باعمل ہو، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جیسے وہ بندہ دنیا سے آنکھ بند کرتا ہے، اس کی آنکھ بند ہوتی ہے، موت آ جاتی ہے، اللہ اس کی قبر کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اے قبر، اب تیرے سینہ کے اندر میرا ایک خاص بندہ تیرے سینے میں آنے والا ہے، اس کا حیا کرنا، اس کا خیال کرنا، اس کے جسم کو کھانا نہیں ہے، اس کے جسم کو تکلیف نہیں دینی۔ جب یہ قبر بات سنتی ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی فرماتے ہیں آگے سے قبر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے میرے مالک، میں مٹی ضرور ہوں لیکن اتنا تو مجھے بھی پتا ہے کہ جس کے سینے میں قرآن ہے میں نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ یہ قرآن والے کی عزت ہے، مرنے کے بعد بھی اس کے وجود کو اللہ دوام عطا کرتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی، نہیں مٹی کھاتی۔ بادشاہوں کے جسم گل جائیں گے، بڑے بڑے وزیروں کے جسم گل کے راکھ بن جائیں گے، لیکن جو قرآن والا ہوگا، قرآن پہ عمل کرنے والا ہوگا، اس کے جسم کو مٹی بھی نہیں کھاتی۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں زمین میں